دلی والے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو دلی والے، ان کی زبان اور ان کے رہن سہن کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل گلدستہ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دلی کے ہر گھر میں ایک ڈیہڑی ہوا کرتی تھی جس کے ساتھ دیوان خانہ یا بیٹھک بھی ہوا کرتی تھی۔ شام پڑے احباب یہاں جمع ہوتے اور دیر تک باتیں کیا کرتے۔ باہر والوں کو جب دلی والوں پر تنقید کرنا مقصود ہوتی تو ناک چڑھا کر کہتے کہ میاں انہیں مرچیں کھانے اور باتیں بنانے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے۔ چلیے ہم اگر اتنا ہی مان لیں تو یہ ہنر بھی کیا کم ہیں۔ مرچ مسالے سے وہ چٹپٹی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو منہ میں پانی آ جائے۔ باہر والے الوداع کی نماز پڑھنے دلی آتے تو سینکڑوں روپے چاٹ جاتے۔ ایک نہاری کو ہی لے لیجئے، جس کے منہ لگتی ہے پھر نہیں چھوٹتی ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے چچا کبابی کو جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے شمالی دروازے کی جانب بیٹھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پاس وہ مسالے ہیں کہ کھڑے بجار پر لتھیڑ دیں تو گل کے گر پڑیں۔ یہ تو رہی مرچیں کھانے کی بات، اب ذرا باتیں بنانے کا بھی ذکر ہو جائے۔ کون ہے جو ان کے سامنے زبان دانی کا دعویٰ کرے اور خجالت سے پانی نہ بھرے؟ جن بزرگوں نے شاہد احمد دہلوی، ملا واحدی، مرزا محمد بیگ، اشرف صبوحی اور خواجہ محمد شفیع کی باتیں سنی تھیں، وہ آخری سانس تک ان کا مزہ لیتے رہے۔ اللہ ان بزرگوں کو جنت نصیب کرے۔ گالیاں دیتے تھے تو سننے والوں کو جھاڑی ہوئی بوٹی کے بیروں کا مزہ آتا تھا۔ ڈاکٹر فیلن، جس کی انگریزی اردو ڈکشنری مشہور ہے، اس گھمنڈ میں تھا کہ اسے اہل زبان سے کہیں زیادہ اردو آ گئی ہے۔ سید احمد دہلوی فرہنگ آصفیہ والوں نے صاحب کو بتایا کہ دلی کے شرفا کا تو ذکر ہی کیا، آپ چھوٹی امت جتنی اردو بھی نہیں جانتے۔ فیلن صاحب ان کی یہ بات سن کر سرخ ہو گئے۔ ایک مہترانی اپنا ٹھیکرا اٹھائے سامنے سے گزری۔ سید صاحب نے کہا، ذرا اس سے بات کر لیجئے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ صاحب نے کہا تو سید صاحب نے مہترانی کو آواز دی، اے بوا ذرا یہاں آنا، تم سے صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ مہترانی نے آ کر کہا، فرمائیے کیا بات کرنی ہے؟ صاحب نے کہا، تم ہم سے کچھ پوچھو۔ وہ سٹ پٹائی کہ یہ گورا آخر چاہتا کیا ہے، کہیں سٹ جا تو نہیں گیا؟ سید صاحب نے کہا، تم ان سے کسی محاورے کے بارے میں پوچھو۔ مہترانی نے کہا، اچھا تو میں لپک کر اس ٹوکرے کو ڈلاؤ پر ڈال آؤں پھر پوچھوں گی؟ صاحب بغلے جھانکتے رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر فیلن کے کان کھڑے ہوئے کہ مہترانی ایک ہی فقرے میں دو باتیں ایسی کہہ گئی ہے جو مجھے معلوم نہیں ہیں۔ مولوی صاحب سے پوچھا، ڈلاؤ کسے کہتے ہیں اور بغلیں جھانکنا کیا ہوتا ہے؟ اتنے میں مہترانی واپس آ گئی، بولی، ہاں صاحب بہادر بتاؤ، اگن کے بچے کھجوروں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب واقعی بغلیں جھانکنے لگے۔ مہترانی نے کہا، بس ہو گئی ترکی تمام، پھٹے سے منہ۔ صاحب کا سارا علم دھرا کا دھرا رہ گیا، اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ یہ تھا دلی والوں کا رہن سہن، ان کا مزاج اور ان کی زبان۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی اور دلی والوں کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔